learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان یہودیوں سے خطاب کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ میں تھے، اور وہاں پہ یہ 3 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ اسی طرح مدینہ میں جو انصار تھے اس وقت، ان کے بھی 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور ان کے درمیان آپس میں دشمنی تھی اور اکثر ان کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے پہلے مشرک تھے۔ یہودیوں کے جو 2 قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کی اوس قبیلے کے ساتھ دوستی تھی، اور بنو قینقاع کی خزرج کے ساتھ دوستی تھی۔ یہ دوستی اصل میں ان کی دنیاوی سیاست اور مفادات کی خاطر تھی۔ جب کبھی اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہوتی تو ان کے دوست جو یہودی قبیلے تھے وہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ مل کر لڑتے، اور نتیجے میں اپنے ہی یہودی بھائیوں کو جو کہ دوسری طرف سے لڑ رہے ہوتے تھے ان کو قتل کرتے، ان کو جلا وطن کرتے اور ایک دوسرے کا مال لوٹتے تھے۔ پھر جب جنگ بند ہوتی تو ایک دوسرے کو فدیہ دے کر چھڑواتے اور یہ سمجھتے کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے قیدی چھڑوا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو اسی وعدے کو یاد دلا رہے ہیں۔ لا تسفکون، نہ بہاؤ تم، دماءکم، خون اپنے، ولا اور نہ تخرجون، تم نکالو گے، انفسکم، اپنے نفسوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے اور اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، لیکن انہوں نے اس وعدے کو توڑا۔ انہوں نے اپنوں کا خون بھی بہایا، اور جب جنگ ہوئی تو ایک دوسروں کو گھروں سے بے دخل بھی کیا۔ ثم پھر اقررتم، اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم تشہدون، گواہی دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس کا اقرار بھی کیا اور تم اس کے گواہ بھی بنے، یعنی تم نے ان وعدوں کو ماننے کا اقرار بھی کیا تھا اور تم نے خود گواہی بھی دی تھی ان وعدوں کو نبھانے کی، لیکن تم نے ان دونوں وعدوں کو توڑ دیا۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ثم پھر انتم، تم، ہؤلائی، وہی لوگ ہو، تقتلون، تم قتل کر ڈالتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، وتخرجون، اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً، ایک گروہ کو، منکم، اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، یعنی تم وہی لوگ ہو جو اپنے آپ کو بھی قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھر سے نکالتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو مخاطب کیا یہاں پہ کہ تم پر تو یہ فرض کیا گیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی اپنے لوگوں کو گھروں سے باہر نکالو گے، لیکن تم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور ایک دوسروں کو گھروں سے بھی نکالتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان دونوں احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہو، یہ کس طرح کا ایمان ہے تمہارا؟ تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسمی، ساتھ گناہ کے، والعدوان، اور زیادتی کے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کے طریقے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، یعنی وہ گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ ان کی مدد جو ہے کبھی قتل کی صورت میں ہے، کبھی گھر بار اور کاروبار لوٹنے کی شکل میں سامنے آتی ہے، یعنی گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں۔ وَإِنْ، اور اگر یأتوکم، وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، تفادوہم، تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وہوا، اور وہ، محرم، حرام کیا گیا تھا، علیکم، تم پر، اخراجہم، نکالنا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل اور غارت گری کے بعد اور لوٹ مار کرنے کے بعد جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے جو لوگ جنگی قیدی تم لوگ بناتے ہو ان کو پھر فدیہ دے کر آزاد کرواتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔
افتؤمنون پھر کیا تم ایمان لاتے ہو ببعدی بعض حصے پر الکتابی کتاب کے وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو ببعدی ساتھ بعض کے، یعنی تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو۔ یہود کیا کرتے تھے کہ وہ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے تھے لیکن کچھ احکامات پر عمل نہیں بھی کرتے تھے، کچھ حصوں کو اہمیت دیتے تھے کچھ کو نہیں دیتے تھے، مثلاً قتل اور ایک دوسروں کو گھروں سے نکالنا اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا کسی اور کی، ان کی شریعت میں یہ حرام تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی نافرمانی کرتے تھے اور پھر بعد میں وہ فدیہ دے کر اپنے لوگوں کو چھڑوا کر اس ایک حکم پر عمل کر لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان رہے ہیں، لیکن اگر وہ پہلے والے احکامات کو مانتے تو اس بات کی نوبت ہی نہیں آتی۔ فما تو نہیں جزاء بدلہ ہے من اس کا جو یفعلو کرتا ہے ذالکا یہ منکم تم میں سے الا مگر خزی رسوائی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامہ اور قیامت کے دن یردون وہ لٹائے جائیں گے الا طرف اشد العذاب شدید عذاب کے۔ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی اور کے سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ یعنی جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو مان لے اور کسی کو چھوڑ دے تو اس کی سزا دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہودیوں کو سزا دی، انہیں رسوا کیا، ان کو قتل کیا گیا، وہ اپنے گھروں سے بے دخل کیے گئے، دنیا میں ان کو ذلت ملی اور قیامت کے دن کا عذاب دنیا کے عذاب سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عمل قابل قبول ہے جس میں اللہ کی مکمل اطاعت شامل ہو، ایسا نہیں کہ کچھ باتوں پر عمل کیا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ وما اور نہیں اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہیں، اس لیے ان کی جواب دہی سے اور انجام سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اولئک یہی لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی الحیات زندگی الدنیا دنیا کی بالآخرہ آخرت کے بدلے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ انسان دنیا کے فائدوں کی خاطر آخرت کو داؤ پر لگا دیتا ہے، اور یہی کچھ یہود نے کیا تھا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہے۔ یہی آخرت کو بیچنا اور دنیا کو خریدنا ہے، یعنی دنیا کے ختم ہونے والے فائدوں کی خاطر آخرت کے ہمیشہ رہنے والے فائدوں کو نظر انداز کر دینا۔ فلا تو نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، یعنی ان پر عذاب کی شدت ہمیشہ ایک جیسی رہے گی، کبھی ہلکا نہیں ہوگا اور ان سے عذاب کو کبھی ہٹایا نہیں جائے گا، ہمیشہ ان پر مسلط رہے گا، ایک گھڑی بھی وہ عذاب کے بغیر نہیں گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس تورات عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں، یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا حافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَقَفَّيْنَا اور پے در پہ بھیجے ہم نے مِن بَعْدِهِ اس کے بعد بالرسل کئی رسول۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ رسول بھیجے جو تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 44 میں، پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا، سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَآتَيْنَا اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں عطا کی۔ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے،
پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کا پتلا بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے اللہ کے حکم سے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ کوئی کیا کھا کر آیا ہے اور کیا ذخیرہ کر کے آیا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور قوت دی ہم نے بِروحِ القدس، ساتھ روح القدس کے، روح پاک سے اس کی مدد کی۔ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا روح القدس سے مراد وہ نام ہیں جن سے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اسماعیل بن ابی خالد نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، یعنی ان کو انجیل عطا کی اور ان کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ افکلما، کیا پھر جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما اس کے ساتھ جو لا تہویٰ نہیں چاہتے تھے انفسکم نفس تمہارے استکبر تم تکبر کیا تم نے، یعنی جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لائے جو تمہارے دلوں کو اچھی نہیں لگتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے تکبر کیا۔ جس چیز کو تمہارا دل پسند نہیں کرتا وہی اصل میں ایمان تھا، اور جو تمہارے دلوں کو پسند تھا وہ شہوات تھی۔ ففریقاً، تو ایک گروہ کو کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقاً، اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے رہے۔ ففریقاً کذبتم، یعنی جن پیغمبروں کو یہود نے جھٹلایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وفریقاً تقتلون، جن کو یہود نے قتل کیا وہ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خیبر کی ایک یہودن تھی، وہ بکری کا گوشت زہر آلود کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دست میں سے اٹھایا اور کھانا شروع کیا، اور چند صحابہ نے بھی کھانا شروع کیا۔ جب کچھ کھا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے پر سے ہاتھ اٹھا لو، اور اس یہودن کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ جب وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے اس کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکری کے اس ہاتھ نے خبر دی جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اقرار کیا اور کہا کہ میں نے یہ فعل اس وجہ سے کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ہیں تو ہم آرام سے ہو جائیں گے۔ اور جس نے گوشت کھایا تھا وہ وفات پا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زہر کو نکالنے کے لیے شانے سے خون نکلوایا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔